یہ بہت زیادہ یہ جو بات ہے میں سنتی ہوں ڈاکٹر صاحب، اس کو کیسے ایڈریس کریں گے آپ لوگ؟ بیکاز ابھی ایشو ہے کہ ٹیکنیکلی ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب جو کہ چیف جسٹس کی بننے کی لائن میں تھے، آپ لوگ کہتے رہے کہ پرسنل اسپیسیفک یہ قانون نہیں ہے، لیکن ایونچولی اس کو مانا بھی حکومت نے کہ پرسن اسپیسیفک ہی بن گیا نہ ہوئے، کیونکہ امیڈیٹ آپ کا گول وہ اچیو کرنا تھا۔ تو پھر پرسن اسپیسیفک اب آگے جو اس سے کوئی بڑا ایشو ہوگا، اگر کوئی بینچ مرضی کا نہیں بنے گا، پھر تبدیلی لائیں گے تاکہ اس کو مولڈ کر سکیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا پہلے رول لاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اوہ یہ ہمیں سرو نہیں کر رہا ہے، اس میں اور تبدیلی لے آتے ہیں۔ اب سن رہے ہیں ایک اور تبدیلی آ جائے گی کہ شاید اس کے اندر آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر ایسے ہی آپ منوور کرتے رہیں گے جیسے جیسے پولیٹیکل انکنوینئنس آئے گی آپ لوگوں کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو بات ہوئی وہ وہی ہوئی جو میں نے کہی تھی، یعنی بات یہ ثابت ہوئی کہ عمران خان صاحب سے جو سلوک کیا جا رہا ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو ماننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مسودے پہ کوئی اعتراض نہیں، مسودے کے اوپر میں نے بیرسٹر گوہر کا بھی نام لیا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی نام لیا ہے، دیگر بھی ان کے کئی جو لیڈرز ہیں وہ مسودے کی حمایت میں بیان دے چکے ہیں۔ مسودے پہ اعتراض نہیں، اعتراض یہ کہ خان نہیں مانتا، کیونکہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ اس وجہ سے اگر خان نہیں مانتا، بیکاز خان کے اوپر مان لیں ان کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، اور خان جس طریقہ کار سے رکھا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے آئین میں ترمیم نہیں ہوگی۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ آئین ٹھیک نہیں ہے یا ترمیم ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے تو یہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ خان نے، تو شکر کریں کہ خان نے صرف یہی کہا ہے کہ اس کو ووٹ نہ کرو۔ دوسری جو اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا تدبر، مولانا فضل الرحمان کی ویژن، تو مولانا فضل الرحمان کا ہی تو مسودہ ہے، یعنی جس کے تدبر کو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے آپ آگے بڑھا رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جس نے آئین کو بچا لیا، تو یہ بچا ہوا ہی تو ہے یہ جو مسودہ جس پہ ووٹ ہوا ہے۔ تو جس بندے کو، جس ڈاکیومنٹ کے حق میں آپ بیانات دے رہے ہیں، اور جن صاحب کو جو سب کے لیے ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ان کو آپ یہاں پہ، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان میں تدبر بھی ہے، تدبیر بھی ہے، اچھے سیاستدان ہیں، جب آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں تو انہی کا تو مسودہ ہے جس پہ ووٹ ہوا ہے۔ دوسرا مسودے میں 22 شکیں تھی، جس مسودے کی یہ تعریف کر رہے ہیں یا جس کو بڑھا رہے ہیں وہ 26 والا ہے، جو مولانا کا اور ان کا اور پیپلز پارٹی کا بیٹھ کے جو انہوں نے فائنلائز کیا کہ اس پہ ہو سکتی ہے، ووٹ ہو سکتا ہے، فائنل ووٹ اسی پہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسودہ جو آپ نے بنایا، جس پہ آپ نے بیٹھ کے گپ ماری، اور آج آپ تعریف میں مولانا کی بھی اور کچھ لیڈران اس مسودے کی بھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کہا تو تھا، اور ہاں مولانا کا تو تھا، اور ہاں مولانا بہترین تو ہیں، لیکن مسودہ تو یار یہ زیادتی ہے، کیونکہ مجھے بات تو میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کہیے۔ نہیں سر، مجھے آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آیا نہیں، آپ کو سمجھ تو نہیں آ رہا تو بات مکمل ہونے دینا۔ آپ نے دوسری مرتبہ یہ کیا ہے، اگر آپ میڈم آپ یہ چاہتے ہیں، نہیں برا، جب آپ حرکات ایسی کریں گے تو برا میں کیوں نہیں مناؤں گا؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب اتنے ہائپر کیوں آ رہے ہیں؟ یار حد ہو گئی ہے، یار ریلیکس کیوں نہیں کرتے؟ پانی لاؤ بھائی۔ یوزلی آپ تھیٹر کریٹ کر رہے ہیں۔ بیٹھیں گے یہاں پہ آپ کی نہیں، میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن میڈم اگر میں اب میں انہیں یہ نہیں کہوں گا، یہ میرے بھائی ہیں، ان کو معلوم بھی ہے، اگر کوئی ایسی چوچی والی بد تہذیبی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسلٹ نہیں۔ چلیں یار، آپ نے جو بھی فیصل، آپ نے جو بھی کرنا کریں، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ جب جن سے آپ کو مان ہو، عزت اور احترام کا مان ہو، یار ایسی بات نہیں، بات کرنے دینا۔ نہیں، میں نہیں کرتا، آپ کی بات کا جواب نہیں دیتا، میں میڈم کے پروگرام میں آیا ہوں، میڈم سوال پوچھیں۔ جب آپ کے وہ دوست جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہوں شام کو، جب وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا عزت احترام کا رشتہ ہو، وہ لوگ جن سے آپ کا بھائی چارہ ہو، وہ لوگ جن کے ساتھ ابھی ہم باہر نکلیں تو گلے مل کے تمام اچھی باتیں کریں، جب وہ بد تہذیبی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو افسوس تو ہوتا ہے نا، آپ کو دکھ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ میرا بھائی جو ابھی میرے سے باہر نکلے گا تو یہ کہا کیمرہ آن، لائٹس آن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کو کوئی چیز بری لگی ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، چوچی والے الفاظ میں واپس لے لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ میرے بھائی بھی ہیں، لیکن ریلیکس رہیں، کوئی بات تو کریں کہ جس پہ کوئی بحث۔ چلیے، میں نے تو اپنی بات کی ہے، میں یہ میرا مقدمہ، آپ میری بات کا جواب دیں گے۔ میرا مقدمہ یہ ہے کہ اس مسودے کے حق میں انہوں نے بیانات دیے ہیں،
میرا مقدمہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا یہ مسودہ تھا جس پہ یہ مانے ہوئے تھے، یہ لے کر آئے وہاں پر، خان صاحب نہیں مانے، اس وجہ سے انہوں نے ووٹ نہیں دیا. تو اب یہ معترض کس بات پہ؟ سر ان کا مقدمہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ووٹنگ ہوئی ہے وہ قابل قبول نہیں. یہ کیوں مانے تھے؟ جب لوگوں کے سینیٹرز جو آ کے اسکرینوں کے اوپر روئے، ووٹ ڈالے، جب ان لوگوں کے ہاسٹیجز پارلیمنٹ کے اندر مختلف لابیز کے اندر ہو اور دوسرے مسودے کے لیے ووٹنگ کرنے کے لیے اس کو ڈینگل کیا جا رہا ہو، تو یہ پرابلم ہے. ان کا مقدمہ ایک مقدمے میں ایک شک کا سبمیشن کا اضافہ یہ اس کے بعد میں بحث سمیٹوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پی ٹی آئی کی ہر بات مانتے ہیں تو پھر جو عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں مانتے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسودہ آپ کا تھا اور ہم نے مان لیا، یعنی اگر مسودے میں گڑبڑ ہے تو وہ بھی آپ کی طرف سے آئی، حکومت نے آنکھیں بند کر کے. عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں جو یہ نہیں مان رہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بہت ساری شکیں آپ لوگوں کی مانی گئی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے وہ لیکن ڈائلیوٹ ہوگا. وہ تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کیفٹ کی نا، بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گلے کے اوپر آپ گھٹنا رکھے ہوئے ہیں اور مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سانس تم اونچی کیوں لے رہے ہو. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو اس طرح رکھا ہوا ہے اور ان کو ان کی جو تمام مصیبت میں، لیکن ووٹ ہمیں وہ ہنس کے دیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی ہے، ان کے ووٹ چاہیے ہیں، تو پھر آپ کو عزت تو دینی پڑے گی، بات کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں نا آج تک کوئی حکومتی ڈیلیگیشن گیا ہے ان کے پاس؟ دیکھیے پی ٹی آئی از آل اباؤٹ عمران خان، باقی جو باہر ہیں بیرسٹر گوہر ہیں جو باقی پوری کمیٹی ہے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، وہ جا کے بات کر رہے ہیں. نہیں وہ مینڈیٹ ہے، انہوں نے اپنی جو بات کرنی تھی کی، لیکن 26ویں ترمیم کے اوپر جو ہے ایک پرنسپل سٹانس ہے، پوری باروں کا سٹانس ہے، وکلا کا سٹانس ہے. وہ پرنسپل آف سینیورٹی کے اگینسٹ سب سے زیادہ وکلا کو اعتراض تھا، ٹھیک ہے. کسی کی ذات کے اوپر نئی چیف جسٹس صاحب کی ذات پہ تو کسی کو اعتراض ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اعتراض ہمیں نظر آتا سڑکوں کے اوپر وکلا کی جانب سے. میں نے کہا جی کہ آپ بالکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ شاید تحریک نہیں چلے گی، مجھے کوئی اعتراض بھی نظر نہیں آ رہا، مجھے ویلکمنگ نوٹ نظر آ رہا ہے نا. اگر فار ایگزامپل پروونشل اسمبلیز ریزولوشن نہیں پاس کرتی ہیں، ان ہائی کورٹوں میں آئینی بینچ نہیں بن سکتے، اور اگر ان ہائی کورٹوں کا آئینی بینچ نہیں ہوگا تو پھر وہ فیصلے سپریم کورٹ میں کہاں پہ تبھی وہ 27ویں ترمیم لے کے آ رہے ہیں نا. یہ سارے آپ کے مسائل. اچھا تو پہلے سوئے ہوئے تھے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے جب واپس آئے. کیا ہمارے جو نیبرہڈ ہے ایران کے اندر، ہم نے دیکھا کل اسرائیل نے وہاں پر کچھ ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے ہیں. اب ایران کیا جواب دے گا سنس وہ پاکستان کے بالکل ساتھ یہ ایک بہت بڑی والیٹائل ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے. ہم پہ کیا اثرات ہیں، پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ بریک کے بعد میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ